مکہ اور خاص کر بلکہ خانہ کعبہ کی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں پہلے مختصر سی تاریخ جو ہے وہ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آج کے اس پروگرام کے آغاز کا، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ آپ شروع کر رہے ہیں اس میں ہمیں بھی اور دیکھنے سننے والوں کو بصیرت کے اعتبار سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ انسانی زندگی مسلسل سیکھتی رہتی ہے اور ترقی پذیر ہے۔ آپ نے جو اس تمہیدی کلمات میں ایک بات کہی کہ انسانی زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے بارے میں اس پوائنٹ کو بطور خاص ایک جگہ بیان کیا کہ اگر ہم مختلف گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑا نہ کرتے رہیں اور ان کا آپس میں ایک مقابلہ نہ ہوتا رہے تو یہ زمین جو ہے یہ فساد سے بھر جائے۔ گویا کہ کشمکش کا ہونا اور زندگی میں مختلف قسم کے گروہوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یا مقابلے کی صورت میں یا زیر ہونا یا زبر ہونا، اس صورت میں جو بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں حقیقت میں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ترقی اور بہتری کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی بنیادی بات ہے۔ اگر ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور جوڑنا چاہیے بھی، تو ہمیں مکہ کے بارے میں کچھ ابتدائی معلومات ملنی چاہتی ہیں۔ دیکھیے، جب ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں افراد کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں یا مقامات کے بارے میں، تو ہم تاریخ کی کتابوں سے تلاش کرتے ہیں، یا پھر جو تحقیق کرنے والے مختلف قسم کی کھدائیاں کرتے ہیں اس میں سے پرانے پتھر، پرانی چیزیں، ان کے نشانات سے۔ لیکن اس دنیا میں موجود جو سب سے بڑا سورس آف انفارمیشن ہے ہمارے نقطہ نظر سے بھی، اور دنیا والے بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ خود قرآن مجید ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بنائی ہوئی اور بتائی ہوئی وہ کتاب ہے، اور اس میں وہ معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اللہ تو وہ ہستی ہے جو کائنات بننے سے پہلے بھی موجود تھی اور بعد میں بھی رہے گی، اس لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ان سب کے بارے میں اللہ کے پاس جو انفارمیشنز ہیں وہ بالکل ایکوریٹ اور بالکل درست ہیں۔ تو اللہ کے اپنے فرمان کے مطابق اس زمین پر خانہ کعبہ جو بنایا گیا، یہ اللہ کا سب سے پہلا گھر، مراد ہے کہ عبادت کا سب سے پہلا مرکز، اور خود اللہ ہی کے فرمان کے مطابق یہ گھر مکہ میں بنایا گیا۔ گویا کہ سرزمین انسان جو ہے جس میں انسان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اس کا مرکز اور محور بنایا، اور وہیں پر خانہ کعبہ کی تعمیر جناب آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی۔ گویا کہ خانہ کعبہ وہ عبادت کا مرکز ہے جسے بعد کے کچھ لوگوں نے باہمی مشورے سے نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے اشارے سے، اور سب سے پہلے نبی، رسول اور سب سے پہلے انسان جناب آدم علیہ السلام نے ان کی بنیاد رکھی۔ پھر ظاہر ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا رہا اور اس دوران طوفان نوح بھی آیا، اور بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب اس کے نشانات ختم ہوئے تو ایک بار پھر جناب نوح علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن یہ جو سورس ہے جناب نوح علیہ السلام کا، یہ در حقیقت قرآن مجید کا سورس نہیں ہے، بلکہ دیگر افراد نے جو خیال کیا کہ اس طرح چونکہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے کہ طوفان نوح کی وجہ سے ہر چیز تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی، تباہ ہو کے رہ گئی تھی، تو اس وجہ سے جناب نوح علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک طویل زمانہ گزرا، اب دوسری گواہی جو آ رہی ہے وہ پھر قرآن مجید کی طرف سے آ رہی ہے، یعنی یہ بات بھی اللہ کی طرف سے بالکل کنفرم طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس خانہ کعبہ کو دوبارہ سے لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ تو تعمیر جدید جو ہوئی، اس کے لیے اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ حکم دیا کہ آپ اس سرزمین میں آ جائیں۔ وہ سرزمین جو آباد نہیں تھی اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، اس لیے بواد غیر ذی زرع کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ جہاں کوئی نباتات اور کوئی آبادی موجود نہیں تھی، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے، ان کا بیٹا ان کے پاس ان کے ساتھ تھا، اور ایک وقت کے بعد جب وہ بیٹا کام کرنے کے قابل ہوا تو اللہ کے حکم سے
دونوں بزرگ نبیوں نے، ایک رسول اور ایک نبی، ان دونوں نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک دوبارہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ سرزمین اس دنیا ہستی سے ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا نشان موجود رہا، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں اگر اس کی مرمت بھی ہوئی لیکن وہ باقاعدہ ایک عبادت کا مرکز وہاں قائم رہا۔